بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ان میں سے 3 قسم کے مخلوقات کو نمایاں شان بخشی، نوری، ناری، خاکی۔ نورانی مخلوق کو فرشتے کہتے ہیں، ناری مخلوق کو جنات کہتے ہیں، خاکی مخلوق کو انسان کہتے ہیں۔ نوری مخلوق یعنی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیدا کی ہیں۔ ان میں سے مشہور 4 فرشتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو انہی 4 فرشتوں کے نام اور ان کے کام پر مشتمل ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے سن کر آگے شیئر کیجیے۔ نیز اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ ناظرین مکرم، 4 مشہور فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہم السلام ہیں۔ ہمیں ان فرشتوں کے تمام کاموں کا تو علم نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کی صراحت قرآن و حدیث میں کی ہے اس کا مختصراً تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ کو روح القدس اور روح الامین بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، قوت والا ہے اور عرش والے کے پاس بڑے مرتبے والا ہے۔ وہاں وہ سردار اور امانت دار ہے۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نبی اور رسول تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ بندوں اور رب کے درمیان واسطہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور بے شک یہ قرآن پروردگار کا نازل کیا ہوا ہے، اس کو تمہارے دل پر روح الامین نے صاف عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ واقعہ معراج جس کی تفصیل مشہور ہے، اس سفر کا آغاز مسجد حرام سے اور اختتام ملأ اعلیٰ میں سدرۃ المنتہا پر ہوا تھا۔ اس سفر میں آپ کے رفیق حضرت جبرائیل ہی تھے۔ انہی کی معیت میں سفر کا زیادہ حصہ طے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا تھا، ایک مرتبہ بعثت کے ابتدائی دور میں اور دوسری مرتبہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے بارش اور روزی پہنچانے کا کام ہے۔ ان کا شمار بھی مقرب فرشتوں میں ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بہت سے مددگار فرشتے ہیں جو بارش اور ہواؤں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف سمتوں میں لے جاتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت میکائیل کے متعلق لکھا ہے، اور میکائیل علیہ السلام بارش اور اگنے والی چیزوں پر مقرر ہیں جن دونوں سے رزق پیدا ہوتا ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے مددگار ہیں جو اللہ کے حکم سے حضرت میکائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں۔ مثلاً ہواؤں کا رخ بدلتے ہیں، اسی طرح بادلوں کا بھی رخ بدلتے ہیں اپنے رب کی مرضی کے مطابق۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آسمان سے بارش کا کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو زمین میں مقررہ جگہ تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 3، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پھونکنا ہے۔ یہ ایک بار قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، پھر دوبارہ پھونکیں گے تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑیں گے جہاں ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ قرآن کریم میں نفخ سور یعنی سور پھونکنے کا تذکرہ ہے، البتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام کہیں نہیں آیا ہے۔ ہاں حدیث میں ان کے نام کی صراحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے سور پھونکنے پر مقرر ہوئے ہیں تب سے تیار ہیں، عرش کے ارد گرد اس خوف سے نظر کر رہے ہیں کہ نظر جھپکنے سے پہلے حکم نہ دے دیا جائے۔ اس کی دونوں آنکھیں گویا چمکدار ستارے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فرشتے کے بارے میں فرماتے تھے، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جبکہ سینگ والا اپنا سور منہ میں رکھے ہوئے ہیں اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب حکم ملے کہ سور پھونک دوں۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔ نمبر 4، حضرت عزرائیل علیہ السلام، موت یعنی روح قبض کرنے کا کام ان کے سپرد ہے۔ قرآن کریم میں ملک الموت ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ ان سے کہو، موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنا قبضے میں لے لے گا، پھر تم لوگ اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے 2 فرشتے معاون ہیں، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کی جان ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں موت کے ان فرشتوں کو النازعات اور الناشطات کہا گیا ہے۔ النازعات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روح انتہائی سختی اور عذاب دے کر کھینچتے ہیں، اور الناشطات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اہل ایمان اور متقی حضرات کی روح انتہائی نرمی اور محبت سے کھینچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔